اصطفى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الوراء سيدا محمودا على الإطلاق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر مرد اور عورت کا یہ ارادہ اور خواہش ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. جس قسم کا بھی کوئی انسان ہے دنیا میں، کوئی گناہگار انسان ہے یا کوئی فاسق فاجر انسان ہے، ہر انسان کی جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس سے پوچھو تو ہر بندے کا یہی ارادہ، خواہش اور تمنا ہے کہ میں دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں، جیسے بھی ہوں، بس دن قیامت کے مجھے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. ہر بندے کی خواہش ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ مجھے جنت نصیب نہ ہو، بلکہ کوئی گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی بہت بڑا نیک ہے، صالحین کی جماعت ہو یا فاسقین فاجرین کی جماعت ہو، حتیٰ کہ شرک کرنے والا بھی یہی خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا دن قیامت. یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر بندے کی خواہش اور تمنا ہے کہ مجھے دن قیامت کے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے اور میں سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں. مگر دوسری اگلی بات یہ سمجھنی ہے ہم نے کہ جس جنت اور بہشت میں داخل ہونے کا ہر مرد و زن، ہر مرد و عورت یہ خواہش اور تمنا رکھ رہا ہے کہ مجھے جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے، تو
تو کیا جنت بھی یہ شوق رکھتی ہے کہ میرے اندر کون سے لوگ داخل ہوں؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ تو ہے نا، ہر بندہ ارادہ کرے کہ مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مگر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا جنت کو شوق ہے، بہشت کو شوق ہے کہ میرے اندر کون کون سے بندے داخل ہوں اور کیسے لوگ میرے اندر داخل ہوں اور کیسے لوگ میرے اندر داخل نہ ہوں؟ اصل پہ فیصلہ اس بات پر ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں میں، آپ غور و فکر کرتے جائیں کہ بہشت اور جنت کن لوگوں کی مشتاق ہے، کن لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، کن لوگوں کا شوق رکھتی ہے کہ یہ لوگ جلدی میرے اندر داخل ہو جائیں۔ میرے خیال میں بڑے کوئی خوش قسمت لوگ ہیں، وہ بڑے اونچے بخت والے ہیں جن کا شوق بہشت خود کرتی ہے کہ یہ لوگ میرے اندر آ کے داخل ہو جائیں۔ یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ دنیا میں ابھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے مگر ان کو علم نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اور حیات کے اندر ہیں، مگر جنت پہلے شوق کرتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جلدی دنیا کی زندگی ختم کر کے میرے اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ تو اس بات پر فیصلہ اور معیار نہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ معیار نہیں۔ معیار یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے اپنی پیاری زبان مبارک سے بتلایا کہ جنت شوق رکھتی ہے، جنت بھی بہشت بھی مشتاق ہے، شوق رکھتی ہے کہ کون سے لوگ اور کون سے بندے میرے اندر داخل ہو جائیں، تو پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت اور بہشت کیسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ توجہ کریں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة مشتاقة الى 4 نفر من امتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر نے اپنی پیاری اور مبارک زبان مقدس کے ذریعے بتلا دیا ہے کہ میرے امتیوں، تم تو جنت کا شوق رکھتے ہو، تمہیں تو جنت کا داخلے کی تمنا ہے، خواہش ہے، دل کے ارادے موجود ہیں، مگر یہ بھی میری زبان سے سن لو کہ جنت کیسے تمہاری مشتاق اور شوق رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں، ایسے خوش قسمت 4 بندے ہیں جن کا جنت شوق رکھتی ہے کہ یہ میرے اندر جلدی جلدی داخل ہو جائے۔ ان الجنة مشتاقة إلى 4 نفر، 4 بندے ہیں مگر ہیں محمد الرسول اللہ کی امت کے فرد ہیں۔ اس لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے جیسے قرآن برحق ہے، ایسے پیارے پیغمبر کا فرمان بھی بولو برحق ہے۔
جیسے قرآن میں عیب و ریب نہیں آ سکتا، ایسے پیارے پیغمبر کی پیاری زبان کے اندر بھی کبھی عیب نہیں آ سکتا۔ جو قرآن کا حکم ہوتا ہے وہی میرے محمد مصطفیٰ کا بھی حکم اور قول ہوتا ہے۔ اس لیے میرا تو ایمان اور عقیدہ ہے ساری جہانوں کی زبانوں کے اندر تو جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے، سارے انسانوں کی زبانوں کے اندر تو شک آ سکتا ہے، مگر نہ قرآن کے اندر شک ہے نہ پیارے پیغمبر کے فرمان کے اندر کبھی جھوٹ اور عیب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کا جنت بڑے شوق سے انتظار کر رہی ہے، اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہے، اللہ پاک سے زبان حال اور زبان کال سے دعائیں مانگتی ہے، درخواست کرتی ہے جنت اللہ سے، اللہ ایسے لوگوں کو جلدی میرے اندر داخل فرما دے۔ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں یہ۔ نمبر 1، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلا وہ بندہ جس کا جنت شوق سے انتظار کرتی ہے، فرمایا الحافظ اللسان، پہلا وہ بندہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنی زبان کی، توجہ کرنا حدیث پاک کے الفاظ ہیں الحافظ اللسان، یہ پہلا خوش قسمت بندہ، بڑے بخت والا بندہ وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں، جو اپنی زبان کے قول کے اندر اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہوں، اپنی زبان کو ساری زندگی محفوظ کر کے رکھتا ہوں، اپنی زبان کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، ایسا خوش قسمت بندہ ہے، اس کے بارے میں جنت اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت جلدی میرے اندر داخل فرما دے۔ زبان کی حفاظت کرنا ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی نہ؟ بولو۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمانوں کو غلط زبان استعمال نہ کرے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، کامل درجے کا مسلمان پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ دوسرے مسلمان امن کے اندر ہوں، محفوظ ہوں، صحیح سلامتی کے اندر رہنے والے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی کامل درجے کا مومن بندہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے اور اپنے زبان کی بھی حفاظت کرے، زبان کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے اور ہاتھ کو بھی غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ حالانکہ حدیث رسول اللہ کے اندر اللہ کے پیغمبر پہلے ہاتھ کا ذکر فرماتے، بعد میں زبان کا ذکر کرتے، مگر ایسے نہیں فرمایا، پہلے زبان کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے۔ بتایا ہے دنیا کو کہ انسان کے پورے جسم کے اندر یہ گوشت کا لوتھڑا زبان کا ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بندے کو عروج بھی نصیب ہوتا ہے، اس کے ذریعے بندے کو عزت بھی ملتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے
ذریعے بندہ بے عزت بھی ہو جاتا ہے، اسی کے ذریعے ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرما دیا ہے، او لوگو میری امت کے لوگو، پہلا جنتی بندہ جس کا جنت شوق سے انتظار کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر داخل فرما دے، فرمایا وہ بندہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ توجہ کرنا، اب ذرا قرآن مقدس سنیے گا۔ اللہ پاک نے ان جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ فرقان کے اندر اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ غالباً یہ 19واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ فرقان ہے، ترجمہ جا کے گھروں کے اندر دیکھ لینا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندوں، وہ جو پیارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کی دو صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کے اندر۔ پہلی صفت عباد الرحمن کی یہ ہے، وہ اللہ کے پیارے بندے جن کو اللہ نے محبوب بنا لیا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، جن کا جنت بڑے شوق سے انتظار کر رہی ہے، وہ لوگ ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے، فرمایا یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، ان کے اندر اکڑ کوئی نہیں ہے، فخر کوئی نہیں ہے، ان کے اندر عاجزی ہے، وہ اللہ کو بھی عاجزی ظاہر کر کے چلتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تیرے فقیر اور محتاج ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا بادشاہ ہے، ہم تیرے دروازے کے محتاج اور فقیر ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہی ہے یمشون علی الارض ہونا، جب بھی وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی ظاہر کر کے چلتے ہیں، بڑی انکساری اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں رب کو تکبر اور فخر پسند کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے شہادت دی ہے۔ 15واں سپارہ، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او انسان، میں اللہ نے تجھے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، مگر خیال کرنا لا تمش فی الارض مرحا، جب تم میری زمین پر چلنا چاہے تو فخر اور تکبر کر کے نہ چلا کر۔ کیوں؟ تیرے تکبر اور فخر کرنے کی وجہ سے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ لن تخلق الارض، تیرے تکبر اور فخر کی وجہ سے میری زمین کوئی پھاڑ نہیں جائے گی، یا تو زمین کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتا اپنے پاؤں کے ذریعے، اور اگر تو تکبر کرنے لگ جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تیرے تکبر سے نہ زمین پھٹ سکتی ہے، نہ تیرے فخر کے ساتھ چلنے سے تو پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہے، اس لیے تیرے اندر کوئی طاقتیں نہیں ہیں، تو بالکل کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا،
اس لیے تیرے اندر تو ضعف ہے، تیرے اندر تو کمزوریاں ہیں، پھر فخر تکبر کون سی چیز کا تیرے اندر آ گیا ہے؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، پھر سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وہاں اللہ نے فرمایا لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر زمین پر نہ چلا کر، کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس وجہ سے کہ اللہ فخر اور تکبر کرنے والے کو اپنا محبوب نہیں بناتے، اپنا اللہ ان کو پسندیدہ نہیں بناتے۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ جس کے اندر عاجزیاں ہوں، اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کرنے والا ہو۔ واپس آ جائیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ فرقان 19واں سپارہ، فرمایا اللہ کے پیارے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس وقت ان اللہ کے پیارے بندوں کا، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کسی نادان سے ٹاکرا ہو جائے، کسی جاہل سے مقابلہ ہو جائے، وہ غلط زبان استعمال کر رہا ہو، مگر یہ اللہ کے پیارے بندوں کی صفت یہ ہے، وہ بندے جن کا جنت شوق سے انتظار کر رہی ہے، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ایسے نادانوں اور جاہلوں سے مقابلہ پڑ جائے، جب ایسے جاہلین اور گمراہ لوگوں سے جو غلط زبان استعمال کر رہے ہوں ان سے جب مقابلہ ہو جائے تو وہ اپنی زبان ان کے مقابلے میں غلط نہیں استعمال کرتے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جیسے وہ گالیاں نکال رہا ہے مومن بھی ویسی گالیاں نکالنا لگ جائے تو مومن اور غیر مومن میں فرق کیا رہا؟ جس طرح ایک فاسق فاجر غلط زبان استعمال کر رہا ہے، میرے نبی کا پیارا امتی بھی غلط زبان استعمال کرنے لگ جائے تو پھر امتی اور غیر امتی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے رب نے دوسری صفت یہ بیان فرمائی، وہ عباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے جن کا جنت شوق سے انتظار کر رہی ہے کہ اللہ ان کو جلدی میرے اندر داخل فرما، یہ وہ بندے ہیں کہ جب ایسے جاہل لوگوں سے، نادان لوگوں سے ان کا مقابلہ پڑ جائے تو یہ اپنی زبان کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ وہ غلط زبان استعمال کر رہا ہے، یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں قالوا سلاما، او میاں سات سلام ہو منی، سات سلام، خیر ہی خیر، اپنا کام کر میرا اپنا کام، میں تیرے مقابلے میں غلط زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی، توجہ کیجئے گا، اپنی زبان کی حفاظتیں کرنے والا پہلا بندہ میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا، پہلا وہ بندہ جس کا جنت شوق سے انتظار کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر جلدی داخل فرما، پہلا وہ بندہ جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظتیں کرتا ہے، چاہے اللہ کا معاملہ ہو، خالق کا معاملہ ہو، تب بھی زبان کی حفاظتیں کرنے والا ہے، اگر مخلوق کا معاملہ ہو تب بھی زبان کی حفاظتیں کرنے والا مومن بندہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر وعدہ فرما دیا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو کہہ دیجئے وہ اپنی زبانوں کی حفاظتیں کریں، میں اللہ ان کے سارے وجود کی خود حفاظتیں فرما دوں گا۔ وہ اپنی زبانوں کی
حفاظتیں کرے، میں اللہ ان کے جان مال گھر سب کی حفاظتیں فرمانے والا ہوں، کیونکہ میرا وعدہ قرآن پاک کے اندر سچا موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو زبان کی حفاظت کر، سارے شر اور سارے نقصانوں سے حفاظت کرنے والا میں اللہ پاک ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے چھٹے سپارے کے اندر سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، ترجمہ جا کے دیکھ لینا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرما دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے امام الانبیاء پیغمبر، میں اللہ نے جو آپ کے ذمے کام لگایا ہے وہ کون سا ہے؟ بلغ 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 ما انزل الیک من ربک، اسی قرآن مقدس کی تبلیغ کرتے جائیں کرتے جائیں۔ یہ علماء جانتے ہیں یہ بلغ کے اندر امر کا صیغہ ہے۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر کو، میرے پیغمبر ہر وقت میرے قرآن کی تبلیغ جاری فرما دیں۔ باقی اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا میرے پیغمبر، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے قرآن بیان کرنا چھوڑ دیا، یا آپ کہیں اللہ قرآن تو بیان کرنا مشکل بات ہے کیونکہ یہ حق سچ کا خزانہ بن کے آیا ہے، یا اگر میرے پیغمبر آپ کہیں کہ اللہ میں قرآن بیان کرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں قرآن بیان کرتا ہوں لوگ مجھے شاعر کہتے ہیں، میں قرآن بیان کرتا ہوں لوگ مجھے مجنون اور پاگل کہتے ہیں، اے میرے پیغمبر اگر آپ کو کوئی بھی معاملہ ہو، اگر آپ نہیں بیان کرنا چاہتے تو آج میں اللہ کو بتلا دے، میں اور کوئی پیغمبر اٹھا کے قرآن بیان کروا دوں گا۔ مگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ جیسے تیرا حکم ہے سر خم تسلیم ہے، میں تیرا قرآن بیان کروں گا، میری جان چلی جائے تب بھی تیرا قرآن بیان کروں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں تب بھی قرآن سناؤں گا، لوگ میری معصوم بچیوں کے رخساروں پر آ کے تھپڑ ماریں تب بھی تیرا قرآن سناؤں گا، مہینہ مہینہ میرے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے تب بھی تیرا قرآن سناؤں گا، لوگ مجھے مجنون اور پاگل کہیں تب بھی اللہ تیرا قرآن سناؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب میرا وعدہ سن لے، اگر تیری 14 طبع کی کائنات مخالف ہو گئی، میرا پیغمبر قریشی مخالف ہو گئے، یہودی اور عیسائی مخالف ہو گئے، ساری کائنات والے مخالف ہو گئے، تو کبھی کسی سے نہ ڈرنا، اس وجہ سے کہ میرا وعدہ قرآن کے اندر آ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر تیری حفاظتیں کرنے والا کون ہے؟ یعصمک من الناس، پھر میں اللہ تیری حفاظتیں فرما دوں گا، آپ کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے بندہ اللہ سے وعدہ کرے اللہ میں اپنی زبان کی حفاظتیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں تیری حفاظتیں کرنے کا میرا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، پیارے پیغمبر آرام فرمایا ہے، پھر دن ہو گیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر آرام کے اندر ہیں، تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے درخت کے اوپر، اتنی دیر کے اندر باقی صحابہ کرام بھی سوئے پڑے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آرام کے اندر موجود ہیں۔ تب جو ایک کافر پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے ایسے آہستہ آہستہ پاؤں رکھتا ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا، اور جو پیارے نبی کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی تھی درخت کے اوپر، وہ تلوار اٹھا کے دونوں ہاتھ کے اندر تلوار رکھ کے اوپر اٹھا کے تلوار مارنے کے قریب ہوا۔ جب مارنے کے قریب ہوا تو اللہ کے پیغمبر کی
کی آنکھ مبارک کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی بیدار ہوئے تو پڑھنے لگ گئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جو ہی بیدار ہوئے تو اللہ کی تعریف کرنے لگ گئے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی کا طریقہ تو دیکھو، او امتیو سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کر کے سویا کرو، جب نیند سے بیدار ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اپنے رب کی تعریفیں کر لیا کرو۔ میرے نبی نے اللہ کی تعریف فرمائی ہے، جو ہی بیدار ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تمام کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس ذات نے مجھے موت کے بعد پھر زندہ فرما دیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ سارے انسانوں کا مر کر جانا اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے دعا پڑھی ہے بیداری کی۔ اس وقت دیکھا تو سامنے کافر تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کے مارنے والا ہے، تب جو کافر اپنی زبان سے کہتا ہے مَن یمنعک منی، او بتائیے پیغمبر، او اپنے آپ کو نبی کہلوانے والے، آج بتائیے آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچانے والا ہے؟ جو ہی کافر نے اپنی زبان سے کہا ہے مَن یمنعک منی، تجھے میری تلوار سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ۔ کون بچانے والا ہے؟ یوں نہیں فرمایا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام بچانے والے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ مجھے فلاں بت بچانے والا ہے، یوں نہیں فرمایا کہ مجھے فلاں بچانے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا مسئلہ بھی اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ اور جب مشکل وقت آ جائے، مشکلوں کے اندر پکارنا کون سی ذات کو ہے؟ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مشکل پڑ جائے، مصائب و علام آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ان مشکلات کے اندر پکارنا رب کو تیرا کام ہے، تیری مدد فرما دینا رب کریم کا کام ہے۔ اس لیے میرے نبی نے غیر اللہ کو نہیں پکارا، علی کو نہیں پکارا یا کسی اور کو نہیں پکارا۔ مجھے اور آپ کو تعلیم یہی دی ہے، جب مشکل وقت آ جائے، حالانکہ کافر تلوار اٹھا کے مارنے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہے، مگر اس وقت بھی میرے نبی نے فرمایا میری نبوت مجھے بچانے والی نہیں، میری جوانی کی طاقتیں مجھے بچانے والی نہیں ہیں، بلکہ وہاں فرمایا اللہ مجھے بچانے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی درخواست فرمائی ہے۔ جس وقت اللہ کا ہے، لفظ اللہ کے اندر ایسی پاور تھی کہ کافر کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر گئی ہے۔ اس لیے کافر کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گری ہے، پیارے پیغمبر نے اٹھا لی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون ہے بچانے والا میرے ہاتھوں سے؟ من یمنعک منی، اگر میں پیغمبر تیری گردن اتارنے والا ہوں یا قتل تجھے کر دوں تو تجھے کون ہے بچانے والا؟ مگر میرے نبی تو ایسا کر نہیں سکتے تھے کیونکہ کافر قتل کے ارادے سے آیا تھا، مگر میرا نبی تو رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ میرے پیغمبر تو ویسے زبانی مقابلہ فرما رہے ہیں، مگر کافر آگے سے کہتا ہے جناب معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ بڑے رحمت للعالمین ہیں، آپ بڑے شفیق پیغمبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلا جا، میں نے معاف کر دیا ہے۔ توجہ کر میرا دوست، اس معاف کرنے والے پیغمبر کے ہم امتی ہیں۔ پیغمبر نے اپنی زبان کی حفاظتیں فرمائی ہیں، حفاظت فرما کہ اللہ کریم کی جب نصرت اور مدد کا معاملہ آیا ہے، اللہ کی قسم ہے کافر تلوار اٹھا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مگر میرے نبی نے اللہ کو درخواست دی ہے، اللہ نے وعدہ پورا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اپنی زبان کی حفاظتیں تو کر، تیرے جان مال کی حفاظتیں کرنے والا کون ہے؟
توجہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 4 بندے ایسے ہیں کہ جن کا جنت شوق سے انتظار کرتی ہے کہ جلدی یہ میرے اندر داخل ہو جائے۔ پہلا بندہ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظتیں کرنے والا مومن بندہ۔ نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَالِيُ الْقُرْآنِ، قرآن مقدس کے ساتھ یاری لگانے والا، قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا، قرآن مقدس کی تلاوتیں کرنے والا، قرآن مقدس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے والا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق جنت اللہ کو کہتی ہے اللہ اس کو جلدی میرے اندر داخل فرما۔ اس لیے تو اللہ نے پیارے پیغمبر کو فرمایا ہے میرا پیغمبر قرآن کی تلاوت کرنا اتنی اونچی عبادت ہے کہ میں اللہ اپنے پیغمبر کو بھی حکم فرما رہا ہوں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ علماء جانتے ہیں اتلو امر ابکائی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر جیسے پہلے آپ قرآن کی تلاوتیں فرما رہے ہیں ایسے تلاوت کرتے رہنا قرآن مقدس کی، اس لیے کہ قرآن آپ کا ساتھی ہے، آپ قرآن کے ساتھی ہیں، کیونکہ جہاں آپ کا تصور ہوگا وہاں قرآن کا تصور ہوگا، جہاں قرآن کا تصور ہوتا ہے وہاں میرے نبی کا تصور ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے معلوم ہوا پیارے پیغمبر کو جو تلاوت قرآن کا حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت بڑی اللہ پاک کی عبادت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جتنے اللہ پاک کے ذکر ہیں حدیث کے اندر وہ سارے چھوٹے ذکر ہیں، صغیر ہیں، اصغر ہیں، مگر سب سے بڑا ذکر اللہ پاک اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے رہنا ایسے سمجھو کہ ہم اللہ کا بہت بڑا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو نمبر 2، وہ بندہ جو قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہو جنت کہتی اللہ اس کو بھی جلدی میرے اندر داخل فرما۔ نمبر 3، والمطعم الجیاع، اور وہ تیسرا بندہ جو مستحق اور معذور اور بھوکے انسان کو 2-4 لقمے اللہ کے نام پر کھلانے والا ہے۔ بھوکے معذور محتاج مسکین بندے کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نام پر کسی اور کی خوشامد کے لیے نہیں، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اس بھوکے انسان کو کھلا دیتا ہے یا پہنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت اس بندے کی منتظر ہے کہ اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر داخل فرما۔ یہ بہت بڑا بلند اونچا بندہ ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر اپنی ضروریات کے علاوہ مسکین محتاجوں کے بھوک کا بھی خیال کرنے والا ہے۔ اس لیے تو قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے جہاں جہنمیوں کی سزا کا بیان فرمایا ہے وہاں اللہ کریم نے فرما دیا ہے پہلا جرم جہنمیوں کا یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، وہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے یار آج جہنم کے اندر کیوں جل رہے ہو، کیوں آگ کے اندر جل سڑ رہے ہو؟ وہ کہیں گے جناب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا کے اندر اس لیے ہم جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ پہلا جرم ان کا بے نمازی ہونا ہے، دوسرا جرم رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین،
ہم مسکینوں کو کبھی اللہ کے نام پر ایک لقمہ بھی نہیں کھلاتے تھے، ہم نے کبھی محتاج مسکین کا بھی خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے اللہ کریم نے ہمیں آج جہنم کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جس کا جنت شوق رکھتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر داخل فرما، وہ بندہ ہے والمطعم الجیاع، جو بھوکے انسان اور بالکل ننگے فقیر محتاج کا خیال کرنے والا ہے۔ نمبر 4 والصائمین فی شہر رمضان، رمضان المبارک کے اتنے بابرکت مہینے کے اندر رمضان کے سارے روزے رکھنے والا بندہ، ایسا اونچا ترین بندہ ہے، ایسا محبوب بندہ ہے، ایسا اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ جنت اس بندے کے بارے میں شوق رکھتی ہے، اللہ جس نے رمضان کے ساتھ نبھایا ہے اس کو جلدی میرے اندر داخل فرما دے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 بندے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خوش قسمت لوگوں کے بارے میں میرے نبی کی پیاری زبان مبارک سے یہ اعلان ہوا ہے۔ سارے جہان کے اندر تو جھوٹ آ سکتا ہے، سارے جہانوں کی زبانوں کے اندر تو غلطی آ سکتی ہے، مگر میرے نبی کی زبان مبارک کے اندر کبھی جھوٹ اور شک کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میرے ساتھ پھر ایک بار سبق دہرائیے۔ پہلا بندہ حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ بھی میرے نبی کے فرمان کے مطابق جنتی ہے۔ نمبر 2 وہ بندہ جو قرآن کو اپنا ساتھی بنانے والا ہے، تالی القرآن، قرآن مقدس کی ہر وقت تلاوت کرنے والا ہے۔ نمبر 3 مسکین محتاج اور بھوکے کا خیال کرنے والا۔ نمبر 4 رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا۔ یہ 4 ایسے خوش قسمت انسان ہیں جن کے بارے میں وہ مومن نہیں بلکہ جنت شوق سے انتظار کرتی ہے کہ اللہ ان کو میرے اندر جلدی داخل فرما دے۔ ایک تو ہے نا میں اور آپ خواہش کرتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے کہ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں؟ کہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اس لیے ہر بندے کا ارادہ ہے، ہر بندے کی خواہش تمنا ہے، مرد ہے یا عورت، کہ مجھے جس طریقے سے بھی چاہے میں گناہگار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، جو بھی دنیا میں انسان ہے وہ کہتا ہے مجھے جنت مل جائے، بہشت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معیار نہیں، معیار یہ ہے کہ بہشت شوق رکھے کہ میرے اندر کون کون داخل ہوں۔ تو میرے نبی نے وہ 4 بندے بتلائے جو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں اپنا محبوب کہا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں اپنے پیارے بندے کہا ہے۔ وہ یہ 4 قسم کے بندے ہوں گے جن کو اللہ نے دن قیامت کے بہشت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔